کے نیچے جاتے ہیں تو پکڑنے والے آ جاتے ہیں تو تم پر یہ مقدمہ ہو گیا، تم نے یہ کچھ کہا، یہ کچھ کہا، بڑا حق کا نعرہ بلند کیا، حق کی بڑی آواز بلند کی، آؤ اب تھوڑا جیل کا منہ دیکھو، آؤ اب تھوڑی مخالفت کی سختی برداشت کرو، آؤ اب ظالموں کا تھوڑا ظلم اور تھوڑی دشمنی کی سختی برداشت کرو، تو کہتے ہیں جی وہ تو صرف تقریروں کی بات تھی۔ جب کردار اس پستی تک ہمارا چلا گیا ہو اور حق ہمارے حلق سے نیچے نہ جاتا ہو، گلے سے نیچے نہ جائے، ہم کہتے وقت بڑے مومن، بڑے مرد کلندر، بڑے مرد درویش، بڑے مرد مجاہد نظر آئیں، مگر جب حق کی سختیاں جھیلنے کا وقت آئے اس وقت ہمارا کردار بھی جاتا رہے، سیرت بھی جاتی رہے، ایمان بھی جاتا رہے، بندگی بھی جاتی رہے۔ ہمارے کردار نے اس ذلت کو اپنایا، تب سے اسلام کا، حق کا، دین کا سربلندی کا تصور جاتا رہا، ہم در بدر ٹھوکریں کھانے لگے اور نوجوان نسل ہم سے متنفر ہو گئی، دین سے دور جانے لگی۔ میرے نزدیک قصور اس نوجوان نسل کا نہیں ہے، اس ملک کے غریب عوام کا نہیں ہے، اس ملک کے مزدوروں کا نہیں ہے، اس ملک کے محنت کشوں کا نہیں ہے، اس ملک کی دیہات کی غریب آبادی کا نہیں ہے۔ ہم انہیں تانا کیوں دیں؟ ان کو تانا دینے والوں، تم نے اسلام کا کردار کیا دکھایا ہے؟ اسلام نعرے کا نام نہیں، اسلام ایک کردار کا نام ہے، اسلام ایک انقلاب کا نام ہے، اسلام ایک بھرپور سیرت کا نام ہے، اسلام ایک جادہ حیات کا نام ہے۔ جس نسل نے ہماری سیرتوں میں تضاد دیکھا ہوگا، ہمارے کردار میں منافقت دیکھی ہوگی، ہمارے اندر دنیا پرستی دیکھی ہوگی، اس نسل سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عزت کرے گی ہماری، وہ دین پر جان لٹائے گی، وہ ہے جمالوں کی تال پر نہیں ناچے گی تو اور کیا کرے گی؟ مگر میرے نزدیک ہے جمالوں کی تال پر ناچنے والے جوانوں کا قصور کم ہے، اور دین کے نام پر اپنے کردار سے ہمارے جیسے متنفر کر دینے والے لوگوں کا قصور زیادہ ہے۔ ان سے تو جو پوچھا جائے گا سو پوچھا جائے گا، مگر اس نوجوان نسل سے پہلے تبلیغ کرنے والے ہم لوگ جو انہیں صحیح کردار نہ دے سکے، ان کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا جائے گا۔ آج بھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، آج بھی انہیں اسلام کا کوئی خوبصورت چہرہ، اسلام کا اصل روپ، اسلام کی حسین سیرت، اسلام کا جامع انقلابی تصور اگر آج بھی ان کے سامنے پیش کر دیا جائے اور انہیں یقین ہو جائے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہے، یہ کہنے والا ہماری بھلائی کی بات کر رہا ہے، یہ منافقت نہیں کر رہا، دجل و فریب نہیں کر رہا، یہ جو کہہ رہا ہے کر کے دکھائے گا۔ اگر اس قوم کو آج یقین دلا دیا جائے تو جو قوم سر کٹا کر پاکستان بنا سکتی ہے وہ آج بھی سر کٹا کر پاکستان بچا بھی سکتی ہے۔ پھر نعرہ تحقیق بھی لگائیے، نعرہ خلاف۔ اللہ اللہ، تو ایمان کی یہ جہت نسبت بندگی عرض کر رہا تھا، اور دوسری جہت نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اس کا خمیر بھی محبت سے تیار ہونا چاہیے۔ محبت ہوگی، اور محبت بھی خالی نعرہ نہیں، آج محبت خالی نعرے کا نام بن گئی، خالی نعرے کا نام بن گئی۔ نعرے کے لیے ہم بڑے محبت کرنے والے ہیں، اور جب قریب ہو کے جھانک کر عمل اور کردار دیکھا جائے تو دور دور بھی محبت کی کوئی بو نہیں آتی۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان برسالت کا خمیر بھی محبت سے تیار کیا جائے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیار کیا جائے، تو اطاعت و اتباع اس کا رنگ خود بخود چڑھ جائے گا، خود بخود چڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام کو انہی خطوط پر تیار کیا گیا۔ نسیم الریاض میں ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
بڑی پیار بھری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گھر سے نکلتے تھے، گلیوں میں گھومتے تھے، ایک ایک گھر کے ساتھ کان لگا کے سنتے تھے کہ کہیں اس گھر والے بھوکے تو نہیں ہیں، کہیں اس گھر میں بھوکے بچوں کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی، کہیں کوئی دکھیا خاتون تو نہیں اپنا دکھڑا سنا رہی۔ یہ بھی حکمران تھے اور آج بھی حکمران ہیں۔ وہ راتوں کو چل چل کے جائزہ لیتے اور آج حکمران ہیں کہ جنہیں غریب سے تعلق فقط اس حد تک ہے کہ اس کی غربت کو ایکسپلائٹ کر کے ووٹ لے لیا جائے، اور جب اقتدار اور اسمبلیوں تک پہنچے اس کے بعد غریب بھی جائے جہنم میں اور اس کی غربت بھی جائے جہنم، پھر کوئی پرسان حال نہیں غریب کا۔ وہ دور تھا جو راتوں میں گلی کوچوں میں گھومتے تھے۔ احباب مکرم، بات فقط یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ یاد رہا، اگر بھول گیا تو کردار بھول گیا، سیرت بھول گئی، اللہ سے عہد کی پاسداری بھول گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ راتوں کو گلیوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم کے جائزہ لیتے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دروازے پر پہنچے، کان جو لگایا تو اندر سے ایک بوڑھی خاتون کے رونے کی آواز آئی، ایک بڑھیا کے رونے کی آواز آئی۔ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ان کا ایمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کس حد تک عشق اور محبت کے خمیر میں گندھی ہوئی تھی، یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ آواز آئی کہ بڑھیا رو رہی ہے اور روتے روتے کچھ شعر گنگنا رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا کر سنا تو وہ خاتون عربی زبان میں شہر مدینہ کی گلی کے اندر، ایک گلی کے اندر اس غریب کا گھر ہے، بوڑھی خاتون بیٹھ کر یہ شعر پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ مولا موت حق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا ہوئے، ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، مگر کاش مجھے کوئی اتنا بتا دے کہ مرنے کے بعد میرے آقا سے ملاقات ہو جائے گی۔ بس اسی امید پر جیتی ہوں، اسی امید پہ بیٹھی ہوں کہ کوئی اتنا بتا دے کہ میں مرنا میرا بھی حق ہے، مر جاؤں گی، مگر کاش اتنا پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد تو حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ شعر تھے ہجر اور فراق کے، وہ بوڑھی خاتون گنگنا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اب بتائیے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر سن لیے تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کسی غربت، بھوک اور افلاس کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ عشق رسول میں رو رہی ہے اور ہجر رسول اور فراق رسول میں رو رہی ہے۔ آپ خلیفہ وقت تھی، فرض ادا ہو گیا تھا، چاہتے تو چل پڑتے، آگے چلے جاتے، یقین ہو گیا تھا کہ خاتون حضور کے عشق اور ہجر اور فراق میں رو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رک گئے، دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اب سنیے، رات کا پچھلا وقت، تنہائی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، عمر۔ بوڑھی خاتون پوچھتی ہے، اے خلیفہ وقت، امیر المؤمنین، رات گئے، اس وقت عمر کو مجھ سے کیا کام ہے؟ ہمارے گھر جو عمر آئے ہو، کیا کام ہے؟ اے امیر المؤمنین، آپ لرزہ براندام تھے، کپ کپی طاری تھی، ہجر رسول اور فراق رسول میں اشعار سن کر خود عشق اور محبت کی ایک عجیب لہر جسم میں دوڑ گئی تھی۔ فرمانے لگے، بی بی دروازہ تو کھول، اندر آ کر کام بتاتا ہوں۔ دروازہ کھولا، اندر گئے، جا کر بیٹھ گئے اور رو کر فرمانے لگے کہ خاتون، وہ شعر جو حضور علیہ السلام کے ہجر اور فراق میں تو پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے پھر سنا دے۔ یہ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، گوشہ۔ آپ نے ان کو منتظم بھی جانا، بڑا جری بھی جانا، شجاع بھی جانا، عادل بھی جانا، اسلام کا نافذ کرنے والا بھی جانا، اور یہ بھی جانا کہ کفر اور ظلم اور طاغوت کے ایوان سیدنا فاروق اعظم کے دبدبا سے ڈرتے تھے، زلزلہ آتا تھا گھبراتے تھے،
سب کچھ معلوم ہے، مگر آپ کی شخصیت کا ذرا یہ پہلو بھی جانیے۔ عشق رسول کا عالم، ہجر و فراق رسول میں تڑپنے کا عالم۔ اندر جا کے کہنے لگے بی بی حضور کے عشق والے وہ شعر پھر سنا دو۔ اس خاتون نے وہ شعر پڑھے کہ کاش مجھے کوئی سنا دے، یہ خوشخبری سنا دے کہ مرنے کے بعد آقا آپ سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلام سنا، گویا وجد کی کیفیت میں تڑپ اٹھے اور روک کر فرمانے لگے خاتون خدا کے لیے جہاں یہ کہہ رہی ہو کہ کوئی مجھے بتا دے